ابھی آپ نے گفتگو کے دوران میرے پہ 2 جھوٹ بولے ہیں. میں نے جب ان 4 عقائد کا ذکر کر کے جب میں نے آپ کو 3 عقائد کا ذکر کر کے پوچھا, میں نے کہا اللہ کے سوا سے استغاثہ کرنا, قبروں پہ جا کے چلے کاٹنا اور وحدت الوجود کا قائل ہونا, میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو عقیدے پہ فتویٰ لگاؤ. آپ نے اگر الفاظ کے آپ نے کہا جی کہ میں نے کہا, آپ نے کہا کہ میں نے کہا, میں امتیاز نے کہا یہ سارے عقائد صحابہ کے عقائد ہیں. میں نے آپ کے الفاظ لکھے ہوئے, آپ نے ویڈیو پلے کرنی ہے کہ جس میں, کیونکہ میں نے آپ سے معین 3 عقیدے بیان کیے, آپ نے کہا جی امتیاز نے کہا ہوا کہ یہ سارے عقائد صحابہ کے عقائد ہیں. آج آپ نے وہ کلپ پلے کرنا ہے یہاں پہ, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے مجھ سے ابھی مجھ پہ جھوٹ کیا بولا, آپ نے کہا جی کہ امتیاز نے کہا کہ ابن کثیر کافر ہے. وہ کلپ بھی پلے کریں, یہ دونوں کلپ پلے کرنے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے, ورنہ آپ نے دونوں باتوں پہ پبلکلی معذرت کرنی ہے, ورنہ یہ آپ اپنے جو الفاظ ہیں نا یہ آپ نے پلے کرنے ہیں آج. اچھا, اس کے بعد لوگوں سنتے ہو, میں نے کیا سے پوچھا, خواجہ غلام فرید صاحب والے سوال پہ بڑا تڑپ رہے تھے. میں نے کہا بتائیں خواجہ صاحب نے دارہ نبوت کی تعریف کیا کی ہے, جواب ملا, کھا پی کے ساری بات کو, ان کو پتا تھا کہ جب یہ جواب دیں گے تو وہیں پہ ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد اگلی بات دیکھیں, کہتے ہیں جناب کہ سنیں بات ان کی, آپ ذرا باتیں سنتے جائیں, میں سب لوگوں کے سامنے بات واضح کرتا ہوں. جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ کہ بنی فاطمہ میں سے کوئی مہدی نہیں آنا, نمبر 1. نمبر 2, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اب ان کی جگہ پہ کسی اور نے آنا ہے. 2 عقیدے ہو گئے. تیسرا عقیدہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک تیسری ذلی بروزی نبوت جاری ہو کہ ایک شخص کو ملے گی, اس کے تحت ایک شخص نبی رسول کہلائے گا, مرزا غلام قادیانی. یہ ان کے جو 3 عقیدے. چوتھا عقیدہ کہ احمد رسول کا اطلاق 2 انسانوں پہ ہوگا. 5واں عقیدہ کہ محمد رسول اللہ 2 ہیں, ایک اصل اور ایک ذل. یہ ان کے 5 عقیدے ہیں. اللہ ذات کی قسم اٹھا کے ان کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ عقیدہ کسی صحابی کا نہیں, یہ 5 عقیدے کسی ایک صحابی کے نہیں ہے, یہ 5 عقیدے کسی ایک مجدد کے نہیں ہے, یہ 5 عقیدے کسی ایک عالم کے نہیں ہے. یہ ان سب کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں. میرا ٹائم مکمل ہوا. کتنا ٹائم آپ نے لیا؟ میرے خیال میں کچھ 2-4 سیکنڈ اوپر ہوئے ہیں. اچھا 1 سیکنڈ, ابھی نہ میرا ٹائم شروع کریں کیونکہ آپ نے مطالبہ کیا وہ میں ویڈیوز کھول لوں. ہاں, ویڈیوز کھولیں اور مطالبہ میرا پہلے ریپیٹ کریں کہ جو آپ نے میرے پہ جھوٹ بولا ہے وہ ریپیٹ کریں اور وہ کلپ پلے کریں. فکر نہ کریں, میں وہی لا رہا ہوں. ہاں, وہ کلپ نکال لیں اور آپ انشاءاللہ وہ جب نکال لیں پھر آپ کا ٹائم شروع کر دیا جائے گا. صحیح ہے, زبردست. یہ 2 جو اعتراض میرے پہ کیے ہیں یہ آپ سنیں امتیاز کے بیان سے. I'll ask one by one. First question, the ma ana alayhi wa sahabi question. We ask you, the Railways deal based on their aqidah in their aqidah books, which includes istighatha, walayat al-takmina, you deny, that's fine, just istighatha, or even their concept of sifatillah, Allah without makan, right? All of these things, their aqidah, peers have knowledge of Lawh Mahfuz, right? Wahi ilham, where they hear Allah and they directly communicate with Allah. All of this continues till Qiyamah. Or these aqaid, the aqaid of ma ana alayhi wa sahabi, principle I agree with. They accept it, the Obandis, we accept it, Shias, everyone, even the Kharijis. So you have to answer this question directly. So I think I have already answered the question that yes. I'll ask. اس میں امتیاز سر نے صحابہ پہ جھوٹ باندھا کہ وہ استغاثہ کے قائل تھے اور ولایت تکوینیہ وغیرہ کے قائل تھے. اب یہ دوسرا حوالہ جو انہوں نے ابن کثیر کو کافر قرار دیا. When Mirza claimed that Mary at 5 months pregnant was accused by, okay, was at 5 months was accused by the elders, or her people, actually not elders, her people. Okay, this is a truth claim, and Mirza is endorsing it. This is his view, Mirza. This is his view, right? And Mirza tells us that he got this information from a Jewish rabbi. Is it against the Quran? Okay, wait. No, wait. My question is, no, wait. I'm not saying no. I'm saying no, wait. No, wait. Is it against? یہاں امتیاز نے تسلیم کیا کہ اگر کوئی کہ حضرت مریم علیہ السلام پہ اعتراض ہوا ہے حاملے جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہودیوں نے اعتراض کیا, وہ بندہ قرآن کا مخالف ہے, تو یہاں پہ آپ نے ابن کثیر کو کافر قرار دی. جہاں تک وحدت الوجود کا سوال ہے, ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا. مسیح موعود کا واضح عقیدہ ہے کہ جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ غلط ہیں. آپ نے اس پہ بہت بار بیان دیا ہے. جو آپ نے خواجہ غلام فرید صاحب کا حضرت فاطمہ کے متعلق کہا ہے, حدیث کے متعلق خواجہ صاحب نے جب مسیح موعود علیہ السلام کی تصدیق کی تھی, آپ نے واضح کہا تھا کہ ہو سکتا ہے بعض صفات مہدی کی ویسی نہ پوری ہو جو آپ کے ذہن میں دوسری طرح پوری ہو جائے. جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ہے, جو آپ نے مقابیس المجالس کا حوالہ دیا ہے, اس میں آپ نے دعویٰ کیا تھا وہ وفات کے قائل نہیں تھے. وہاں پہ حوالہ کہ عیسیٰ کی روح اوپر یہ جیسے دوسرے اولیاء کی ہے, تو وہ بھی جواب ہو گیا. جہاں تک آپ نے یہ 5 عقائد کا ذکر کیا تھا کہ یہ صحابہ کے عقائد نہیں ہیں, دیکھیں یہ تو منازع میں باتیں ہوگی. ابھی میں 1 منٹ میں کیسے ساروں کا جواب دے دوں. میں نے آپ سے فتویٰ مانگا تھا کہ جو مجدد یہ کہ آنے والے مسیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے, اس پہ پھر فتویٰ لگا دیں. وہ آپ لگاتے نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتابیں آپ نے پڑھی نہیں, تو اگر آپ فتویٰ لگا دیں حوالے آ جائیں گے جو کہ میرا وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہو گیا, اس پہ کیا فتویٰ نہیں آپ دیں گے.
تو آپ کو پتہ ہے آپ کی کتابوں میں یہ باتیں ہیں. ہاں اصطلاحات لوگوں نے مختلف الفاظ استعمال کیے. جہاں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے مسیح موعود کا موقع واضح کہ بروزی طور پہ میں نے آپ کو کہا ہے فتویٰ دیں جو کہ میں خاتم النبیین ہو گیا, اس پہ بھی نہیں آپ نے فتویٰ دیا. اچھا سب سے پہلی بات آپ نے دیکھ لی جو کلپ پلے کیے, دعویٰ کیا کیا تھا ان کا, میں نے دعویٰ ان کے الفاظ میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ امتیاز نے کہا یہ سارے عقائد صحابہ کے عقائد ہیں. کلپ پلے کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اصل میں یہاں پہ یہ کہتے یہاں پہ یہ یوں کہہ رہے تھے. اچھا آپ کو ایک اور بھی چیلنج کر دوں, آپ سنیں ذرا چیلنج میرا. یہ اسٹریم میں سے آپ نے نا مجھے اب اس میں آپ نے مجھے ٹائم فکس کرنا ہے, اسٹریم میں سے نکال کے آپ نے لانا ہے, آپ پورے کلپ میں سے بھی بات ثابت نہیں کر سکیں گے. یہ بھی آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں. یہ سنیپٹ چلانا یہ بڑا آسان ہے. آپ جو بات کا دعویٰ کیا وہ کلپ میں موجود نہیں. آپ نے کہا یہاں وہ یہ کہنا چاہتے تھے, سبحان اللہ, آپ نے میرے پہ وربیٹم ایک چیز کوٹ کی ہے. دوسری بات آپ کے الفاظ تھے کہ امتیاز نے کہا, امتیاز نے ابن کثیر کو کافر قرار دیا. آپ نے کلپ میں دکھایا, کلپ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں ایسے, یہ بھی آپ کو دونوں کلپس میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. آپ یہ دونوں 15 منٹ کی گفتگو, پہلے والی 15 بعد والی, دونوں کلپس کے اندر اللہ پاک کی قسم آپ کو اوپن چیلنج ہے, کل ہی کر لیں. میں ساری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دوں گا کہ اس دونوں کلپس میں یہ بات بھی نہیں ہے, الفاظ نہیں, بات بھی نہیں ہے. آپ کا سابقہ کچھ اور لوگوں سے پڑا ہے, یاد رکھیے گا. اب آتے ہیں اگلی بات. آپ نے کہا جی کہ میں کیسے ثابت کر دوں کہ یہ 5 عقائد صحابہ کے ہیں کہ نہیں ہے. سنیں ذرا, میں نے دعویٰ کیا, اپنا جواب دعویٰ پیش کریں. ثابت کی بات نہیں ہو رہی ہے, میں نے دعویٰ کیا آپ کے سامنے, میں نے کہا اللہ کی قسم یہ جو 5 آپ کے عقائد جو احمدیت کی اصل میں ساری چیز کو ڈیفائن کرنے والی چیزیں 5, یہ 5 عقائد نمبر 1 کسی صحابی کے نہیں ہے, کسی مجدد کے نہیں ہے, کسی عالم کے نہیں ہے. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ بتائیں ایک صحابی کا نام لیں جس کے 5 عقائد ہیں, ایک مجدد کا نام لیں جس کے نام آپ کے کتاب میں لکھے ہوئے اصل مصفحہ کے اندر, جو آپ نے نام ماب مجددین کے دیے ہیں نا, بتائیں کس کے عقائد یہ ہیں. اچھا اس کے بعد اسی طرح آپ سے میں نے کہا کہ کسی عالم کا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے. یہ جو 5 میں نے آپ کے عقائد نام لے کے بتائے ہیں, اسی کا نام تو احمدیت ہے, اسی پہ آپ کا ہمارے اختلافات ہوتے ہیں, یہ ثابت کریں کسی وجہ سے. اچھا اس کے بعد اگلی دیکھیں بات, بہت اہم بات. تو ایک تو بات وہ کلیئر ہو گئی جو انہوں نے کہا تھا کہ جی امتیاز نے کہا کہ یہ سارے عقائد صحابہ کلپ میں آئی نہیں ہے, اور میں نے ان کو اوپن چیلنج کر دیا. کل کا ہی ٹائم رکھ لیں, لمبی بات نہیں ہے, کل کا ٹائم رکھیں. یہ جو آپ نے کلپ پہ لے کیا ہے 15 منٹ پہلے کا 15 منٹ, آپ کہتے ہیں مرزا صاحب کی کتابوں کے 15 پیج پہلے پڑھو 15 بعد والے پڑھو. ہمارے کلپ چاہتے 5-5 سیکنڈ کے آپ لوگ, یہ کون سے دورے میں آ رہے ہیں. اور جیسے ہی آپ وہ کلپ پورا پلے کریں گے پوری دنیا دیکھ لے گی. یہ دونوں باتیں الفاظ نہیں, مفہوم کے مطابق بھی ثابت نہیں کر سکتے, الفاظ بڑی دور کی بات ہے. اچھا اس کے بعد آخری بات کر دیتا ہوں جو میں 10 سیکنڈ ہے میرے پاس. خواجہ غلام فرید صاحب پہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. خواجہ غلام فرید صاحب نے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, وہ اس کو قرار دیتے ہیں اہل سنت کا. وہ کیا ہے کہ مہدی حضرت فاطمہ الزہرا انہوں کی اولاد میں سے ہوگا. یہ جو میں نے آپ کا عقیدہ پیش کیا ہے نا, آپ نے یہ دکھانا ہے. یہ آپ کا مرزا صاحب نے کہا کہ بنی فاطمہ میں سے کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے, یہ آپ کا عقیدہ ہے. جھوٹ نہیں بولنا لوگوں کے اوپر. ہم کیا کریں بات انشاءاللہ. جی پہلی بات یہ ہے, ہم نے ان کو پوچھا تھا اسٹریم میں کیا بریلوی جو استغاثہ وغیرہ کے قائل ہیں کیا یہ ما انا علیہ وصحابی ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا ہاں ما انا علیہ وصحابی کا کیا معنی, جو جس پہ میں اور میرے صاحب ہیں. تو ہاں اس ویڈیو میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف یہ بات منسوخ کی کہ وہ استغاثہ ولایت تکوینہ وغیرہ کے قائل تھے, خود اسٹریم نکال لے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ آپ کا فتویٰ ہے کہ جو بھی کہ حضرت مریم علیہ السلام پہ حاملہ ہونے سے یعنی پیدائش حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے اعتراض ہوئے تھے, یہ قرآن کے مخالف ہیں اور یہ لوگ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں, جو قرآن کی نص صریح کے خلاف جا رہا ہو آپ کے نزدیک وہ کافر ہے. تو یہ ابن کثیر پہ ہی فتویٰ ہے, اور بھی کس پہ فتویٰ ہے؟ اگر آپ کے جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے, پھر ابن کثیر کا وہ موقف نکلا ہے تو آپ انہی کی تکفیر کر رہے ہیں. پھر آپ کو اس کلپ کا آپ نے پھر جواب نہیں کبھی دی. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ جو صحابہ کے عقائد یا نہ کسی صحابی کے عقائد نہ مجدد کے عقائد, میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا کہ دیکھیں یہ جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں جب یہ پوری ہوتی ہیں تو مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. بعض مجددین نے آنے والے مہدی کو ایک طرح پیش کیا, بعض نے دوسری طرح, بعض نے کہا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک ہوں گے, بعض نے کہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل ہوں گے. بات ایک ہی وہ کریں, آپ لگائیں فتویٰ نہیں لگایا. بعض نے کہا ہے کہ جو امام مہدی ہیں وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے مشابہت ہوگی جیسے باپ بیٹے کی ہوتی ہے. بعض نے ان کو کہا کہ وہ صفت خاتمیت میں بھی شریک ہے. لگائیں فتویٰ نہیں آپ لگائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. ابھی تک آپ نے یہ نہیں مجھے بتایا کہ آپ ان لوگوں کا ذکر کریں گے مناظر میں یا یہ ہونے ہیں مناظر, ٹائم نہ ضائع کریں. آخری بات جو آپ نے اہل سنت والجماعت کا کہا کہ امام مہدی آئیں گے فاطمہ کی ذریت سے, یہ آپ نے بات صحیح کی, خواجہ صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا, لیکن خواجہ صاحب نے بعد میں اس کا ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے ہمیں لگے کہ یہ صفات ہوں گی امام مہدی میں اور ویسی نہ ہو, تو کیا ہر جگہ مرزا صاحب مہدی ہے. تو انہوں نے اپنی بات کی اصلاح کر لی. یہ تیسری ٹرن ہے میری. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اب سب لوگ سنیے کہ جو کہ ہم بات کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. انہوں نے میرے پہ 2 جھوٹ بولے. انہوں نے کہا کہ امتیاز نے, میں نے خاص بالکل بیان کیے 3 عقیدے.
انہوں نے کہا جی کہ امتیاز نے کہا کہ یہ تینوں عقیدے عقائد صحابہ کے ہیں. پھر انہوں نے جھوٹ مجھ پہ بولا, کہتے ابن کثیر کو امتیاز نے کافر قرار دیا. اب سننے والے آپ فیصلہ کریں ذرا اس بات کا. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کہ یہ کلپ میں الفاظ دکھا دیتے ہیں, نہیں دکھا سکے, اب کیا کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا, ہم نے یہ پوچھا تھا, میں نے آپ کو چیلنج نہیں کر دیا, قبول کریں میرے چیلنج کو. آپ کل وہ کلپ لے کرے مفہوم کے تو الفاظ نہیں آپ دکھا سکے نا, میں کہتا ہوں مفہوم کے طور پہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے. اگر آپ میں ہمت ہے, اگر آپ میں اعتماد ہے, کرے قبول میرے چیلنج کو. میں کل دنیا کے سامنے دکھاؤں گا کہ آپ کتنے بڑے جھوٹے ہیں اور کس طرح جھوٹ بولتے ہیں. جو انسان لوگوں ذرا فیصلہ کرو, جو انسان زندہ ہے ان کی موجودگی میں ان پہ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جو علماء دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ بعض صفات, او بھائی صاحب ہم شخصیت کی بات کر رہے ہیں, کوئی محاورے کا پتہ ہے آپ کو, شخصیت اور شخصیت کی صفات. خواجہ صاحب نے شخصیت کے طور پہ اگر یہ کہا ہے کہ بنی فاطمہ میں سے نہیں ہوں گے, دکھائیں ذرا, ورنہ آپ نے خواجہ صاحب پہ جھوٹ بولا ہے. شخصیت سے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ شخصیت وہ نہیں ہوگی, انہوں نے اس کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرار دیا, اسی کو انہوں نے قبول کیا. آپ نے جھوٹ بولا خواجہ صاحب. اچھا, اس کے بعد آپ نے یہ لوگوں کو تاثر دیا کہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹ الفاظ نہ, اللہ پاک کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے, آپ کو میں کسی ایک صحابی کے بھی یہ پانچوں عقائد آپ دکھا دیں. نہ کوئی صحابی آپ کے ساتھ, نہ کوئی مجدد آپ کے ساتھ, نہ کوئی عالم آپ کے ساتھ. یہی تو میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ ان کا نام لے لے کے جھوٹ بولتے دن رات لوگوں کے سامنے, ٹھیک ہے. اب کلپ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے حضرت مہدی کا پیدا ہونا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا, یہی عقیدہ ہے بابا فرید صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ. اب چلیں آگے. پہلی بات یہ ہے, آپ حلفیہ بیان دے دیں کہ اس لائیو اسٹریم میں جب آپ کو پوچھا گیا تھا کہ کیا بریلوی جو استغاثہ کرتے ہیں اور ولایت تکوینیہ کے قائل ہیں, کیا یہ اہل سنت والجماعہ ما انا علیہ وصحبہ میں شامل ہے یا نہیں, آپ حلفیہ کہہ دیں یہ آپ نے نہیں کہا. اس کا جواب چاہیے, لکھ کے رکھ لیں, سارے ناظرین بھی غور کریں. دوسرا, آپ حلفیہ بیان کر دیں کہ آپ نے یہ بات نہیں کی کہ اگر کوئی کہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پہ حمل کے دوران اعتراض ہوئے تھے, وہ بندہ قرآن کے خلاف نہیں جا رہا. لکھ کے بتا دیں, حلفیہ بتا دیں میرا مطلب کہ آپ نے یہ بات نہیں کی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے وہ بات کی تھی ان مکذبین کے متعلق جو کہتے ہیں مسیح میں یہ صفات جو امام مہدی اور مسیح کی لکھی گئی حدیث میں پوری نہیں ہوتی. ان میں کون سی صفات ہیں, کیا حضرت فاطمہ والی نہیں ہے اس میں؟ وہ وہاں تصدیق کریں کہ مسیح موعود مہدی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ انسانوں کے صحابہ والے عقائد ہیں جیسے استغاثہ وغیرہ, آپ نے بریلیوں کو مان علیہ وصحابی کہا ہوا ہے. آپ دکھا دیں حاضر ناظر کا عقیدہ نور بخش ہے, بلکہ جو احمد رضا خان کہتا ہے وہابیوں کے خدا کے متعلق دکھا دیں صحابہ سے. آپ کا تو دعویٰ وہ مان علیہ وصحابی پہ ہے, تو دکھائیں اپنی ٹرن میں. اب یہ بات لوگ غور سے سنیں, امتیاز صاحب کے ساتھ ایک ہمیں طریقہ اپنانا پڑتا ہے کیونکہ تقیہ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم ان کو کہتے ہیں اس عقیدے پہ فتوی لگائیں, وہ اسی وقت لگاتے ہیں جیسے ان کے استاد عدنان رشید نے دیوبندیوں کے عقیدے کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے جو مس ریت نے مس کیا وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. عدنان کا فتوی کہ یہ بکواس ہے, نعوذ باللہ, اور کہتے ہیں یہ کسی منبر پہ کوئی نہیں مسلمان پیش کہ یہ دیوبندیوں کا, وہ کہتے ہیں یہ بکواس. اگر ہم پہلے کہہ دیں دیوبندیوں نے کہا, وہ کہے گا یہ اسلام ہے. اسی طریقے سے جب ان کو پتہ نہیں تھا, یہ ابن کثیر کا موقف تھا کہ حمل کے دوران اعتراض ہوتا, انہوں نے کہہ دیا یہ قرآن کے خلاف ہے, ان کو پتہ ہی نہیں یہ ابن کثیر کا موقف ہے. تو فتویٰ اس بات پہ انہوں نے لگائی ہے, ابن کثیر پہ لگائی ہے. تو ہاں آپ نے ابن کثیر کو کافر ہے. ایک اور فتویٰ سنیں, آپ کے نزدیک جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام, آخری بات, جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ الزامی جواب دے, یہ بھی گستاخی ہے. یہ بھی آپ کا فتویٰ ہے, ابن تیمیہ کو آپ نے گستاخ کہا. چیلنج کریں ویڈیو میں. لے جناب, اب سب لوگ دیکھیں ذرا, او بھائی حلفوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, کلپ آپ کے پاس موجود ہے. میں آپ کے گھر میں آ کے بیٹھنے کو تیار ہوں, کلپ آپ کے پاس موجود ہے, دونوں کے دونوں پلے کر دیں اور ثابت کریں جو آپ نے مجھ پہ جھوٹ بولا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ 3 عقائد صحابہ کرام کے ہیں, یا میں نے یہ کہا. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بات اسی اسٹریم کے اندر سنیں ذرا, آنکھوں میں آنکھ کے ڈالیں جناب. آپ نے نا ایک ویڈیو پلے کی جہاں پہ کچھ لوگ قبر کے حوالے سے یا کسی مزار پہ کچھ کر رہے تھے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ماں انا علیہ صحابی ہے, میں نے کہا نہیں ہے. یاد ہے نا, اب مسکرا دیے, وہ بات چھپا لی. خدا کا خوف تو تم لوگوں میں ہے ہی نہیں ہے. لیکن اصل جو بات ہے, حلف کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایویڈنس دنیا سے کوئی ناپید نہیں ہو گئی. ہمت کریں ذرا, آپ جرأت دکھائیں اور کہیں کہ آ جائیں جناب کل اسی ٹائم پہ, وہ دونوں کلپ پلے کر کے فیصلہ کریں گے. آپ نے دونوں جھوٹ بولے ہیں مجھ پہ. اچھا, اس کے بعد اگلی بات دیکھیں ذرا. حضرت ہاں, انہوں نے کہا جی کہ خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے نا مسیح موعود جو ہے نا وہ مہدی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک کی قسم, جس عقیدے کو انہوں نے ایک کتاب کی تعریف کی اور اہل سنت کا جس کو عقیدہ کہا, وہ کیا کہا, انہوں نے کہا کہ مہدی اور مسیح علیحدہ ہیں اور حضرت مسیح مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور کچھ تو پڑھ لو کتابوں کو جا کے. یہ خواجہ صاحب نے موقف اڈاپٹ کیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے جھوٹ بولا ان کے اوپر. ان حضرت مہدی اور مسیح کو 2 قرار دیا ہے اور کہا کہ حضرت مہدی کے پیچھے حضرت مسیح نماز پڑھیں گے. آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟
अच्छा, उसके बाद अगली बात देखें जरा, अब देखें, आप सब लोग नोट करें जरा बात को, बड़ा लहक के आए थे कि जी ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के मैंने सवाल पूछा है, जब मैंने आगे से इल्मी एतबार से गिरेबान पकड़ा, मैंने कहा जनाब दाया नबूवत की तारीफ करें, खत्म, उधर ही मौत वाक़ई, उधर इल्मी मौत वाक़ई होगी। ये कुल हैसियत है, बातें तो करनी आसान है। अच्छा, उसके बाद देखें, ये पता मसला क्या है, मैंने इनको बार बार ये बात की है कि जिस अकीदे को भी ये गुमराही करार देंगे वो मैं घर से दिखा दूंगा। आप लोगों के कोई असूल ही को नहीं है। आप किस, अगर कोई आदमी ये कहे ना कि मेरे जुब्बे में खुदा है, आप उसको भी काफिर नहीं कह सकते, आपको पता है इस बात का, ठीक है। आपके कोई असूल ही को नहीं है। आप किस बरते पे ये बातें करते हो कि जी फलां अकीदा गुमराही है। आप सुने मेरी बात जरा, आपके मुंह पे बात कर रहा हूं, आप किसी अकीदे को गुमराही कह सकते ही नहीं है। जिस अकीदे पे हाथ रखेंगे ना वो घर में मौजूद है, आप भले वो इस्तिगासा हो, भले कब्रों पे चिल्ले हो, भले वादतुल वजूद हो, आप कहां बैठे हुए